اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محترم اور معزز سامعین اور ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت کی توفیق اور عنایت سے احادیث مبارکہ کی روشنی میں نماز کی اہمیت پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ما من عبد یسجد للہ سجدۃ الا کتب اللہ لہ بہا حسنہ ومحا عنہ بہا سیئہ ورفع لہ بہا درجہ فاستکثروا من السجود۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی بندہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک سجدہ ادا کرتا ہے، ما من عبد یسجد للہ، کوئی بھی بندہ جو اللہ رب العزت کی خاطر ایک سجدہ ادا کرتا ہے، الا کتب اللہ لہ بہا حسنہ، اس ایک سجدے کے عوض اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی عطا فرما دیتے ہیں، اس کے لیے نیکی لکھ دیتے ہیں۔ ومحا عنہ بہا سیئہ، اور اسی ایک سجدے کے عوض اللہ تعالیٰ اس کی ایک برائی کو مٹا دیتا ہے۔ ورفع لہ بہا درجہ، اور اسی ایک سجدے کے عوض اللہ تعالیٰ اس بندے کا ایک درجہ اور رتبہ بھی بلند فرما دیتا ہے۔ تو آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاستکثروا من السجود، تو لوگوں تم سے ہو سکے تو کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا کرو۔ تو اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ جو سجدہ نماز کا حصہ ہے، اور کثرت کے ساتھ سجدے کا مطلب کثرت کے ساتھ اللہ کے حضور میں نماز کی شکل میں حاضری ہے۔ تو کثرت کے ساتھ نماز فرائض کے علاوہ بھی اللہ رب العزت کی نماز کے اللہ کے حضور میں جو اب حاضری دیتے ہیں نوافل کی شکل میں، وہ بھی کثرت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اور دوسری چیز جو اس کے آغاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یسجد للہ سجدۃ، کہ جو بھی بندہ مومن جو سجدہ تو کر رہا ہے، عبادت تو کر رہا ہے، اپنے سر کو اللہ کے حضور میں جھکا رہا ہے اور اپنی جبین کو، اپنی پیشانی کو اللہ کے حضور میں سجدے کے لیے زمین پر لگا رہا ہے، اگر تو اس کے اندر اخلاص ہے، اخلاص کے ساتھ کیا ہوا سجدہ، کیونکہ حضور نے یہاں ارشاد فرمایا یسجد للہ سجدۃ، جو اللہ کی رضا کی خاطر اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اپنی جبین کو اس کے حضور میں جھکائے گا، تو یہ جو انعامات ہیں، جو درجات کی بلندی ہے، اس کے گناہوں کی معافی ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھے جانے کا جو اجر ہے، یہ سب کی سب چیزیں جو ہے وہ صورت میں اس کو حاصل ہوں گی جب اس کے سجدوں کے ساتھ جب وہ خلوص کی ساتھ جو ہے وہ خلوص کے ساتھ ادا کیا ہوا وہ سجدہ ہوگا، کیونکہ خلوص کے بغیر عبادت ریاکاری میں آ جاتی ہے اور اس کا درجہ گھٹتا چلا جاتا ہے، اور بسا اوقات اس قدر گھٹ جاتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں وہ مردود ہوتی چلی جاتی ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ یمن کی طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھیجا، تو جانے سے پہلے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اوصینی، حضور آپ مجھے یمن کی طرف بھیج رہے ہیں تو مجھے کچھ وصیت فرما دیں کہ میں وہاں جا کے کیا کروں، کچھ کلمات خیر مجھے عطا فرما دیں۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت لمبی چوڑی باتیں ارشاد نہیں فرمائیں، ایک مختصر سا جملہ ان کی نصیحت جو وہ چاہ رہے تھے اس کے جواب میں حضور نے فرمایا معاذ بن جبل اخلص دینک یکفک العمل القلیل، معاذ بس اپنے دین کے اندر اخلاص پیدا کرنا،
اگر تم نے اپنے دین کے کسی عمل کے اندر بھی اخلاص پیدا کر لیا تو تمہیں تمہارا چھوٹا سا عمل بھی تمہارا اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ کافی و یافی ہوگا، اور تمہیں اس کا اجر اور احسان اللہ کی بارگاہ سے نصیب ہوگا۔ تو یہ اجر اور احسان کے ساتھ جو یہ چیزیں ملحق ہیں، سجود اور رکوع اور اللہ کی عبادت، ان کے ساتھ اخلاص کی دولت ہوگی تو اللہ کی بارگاہ میں یہی چیزیں مقبول ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنی بارگاہ میں سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔